انتظار حسین صاحب کی ایک پرانی تحریر، شاید آپ نے نہیں سنی، گڑ کی گزک۔ میر صاحب ایک مرتبہ میرٹھ تشریف لے گئے تھے، وہاں سے وہ بہت بیزار پھرے اور وہاں کے بنیوں، بقالوں، تیلیوں، تنبولیوں کی بہت شکایتیں کی۔ بات یہ ہے کہ وہ تو بڑے شہر سے چھوٹے شہر میں گئے تھے، مجھے کراچی پر میں اس نوعیت کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں کے ہزاری ہفت ہزاری دکانیں آئینہ ہیں، شہر کیا ہے، ایک محل ہے، اس محل میں یوں سب کچھ ہے، ہاں ایک شتر مرغ کا انڈا نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شہر ہو یا محل، اس میں شتر مرغ کا انڈا ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے بولٹن مارکیٹ میں چلتے چلتے ایک راہگیر سے پوچھا کہ محمدی ہاؤس کدھر ہے؟ اس نے کہا جناب سیدھے چلے جائیے، جو عمارت آس پاس کی سب عمارتوں سے اونچی نظر آئے وہی محمدی ہاؤس ہوگی۔ سچ اس نے سچ کہا تھا، محمدی ہاؤس سچ مچ بہت اونچی عمارت ہے، شاید کراچی کی سب سے اونچی عمارت، مگر اس کی نیم زیادہ نیچی نہیں ہے، شاید اس کی نیم ہے ہی نہیں، وہ کسی کارخانے میں تیار ہوئی ہے اور بولٹن مارکیٹ میں نصب کرتی گئی ہے۔ اسے دیکھ کر ڈر سا لگتا ہے کہ کہیں تیز ہوا چلے تو اسے اڑا کر نہ لے جائے۔ یہ ڈر اس کی بلندی کی وجہ سے پیداوار نہیں ہے۔ میں نے قطب صاحب کی لاٹ بھی دیکھی، جس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی چوٹی پر اگر نظر ڈالو تو سر پر سے ٹوپی گر جائے، مگر اسے دیکھ کر اس قسم کا کوئی اندیشہ پیدا نہیں ہوتا کہ اسے ہوا اڑا کر لے جائے گی۔ وہ جتنی زمین کے نیچے ہے اتنی ہی زمین کے باہر ہے، اتنی ہی وہ زمین کے اندر پیوست نظر آتی ہے، وہ زمین اور آسمان میں رشتہ پیدا کرتی ہے۔ محمدی ہاؤس کی بلڈنگ اس رشتے کو قطع کرتی دکھائی دیتی ہے۔ کراچی کی عمارتوں کا عام طور پر یہی حال ہے، زمین سے ان کا ربط کم ہے۔ اور میرے ساتھ دقت یہ ہے کہ میں عمارتوں کو بھی درخت سمجھتا ہوں۔ عمارت سنگ و خشت سے پیدا نہیں ہوتی، اسے درخت کی طرح اگنا اور بڑھنا چاہیے، اور دیکھنے میں اسے یوں لگنا چاہیے کہ زمین سے وہ جتنی باہر ہے اس سے زیادہ زمین کے اندر ہے۔ جب کالی پیلی آندھیاں اور تڑاکے کی دھوپ، بارشیں مسلسل اپنا عمل کرتی ہیں اور منیروں پر پرندوں کا سایہ پڑتا ہے اور برجیوں میں طوطے اور کبوتر اپنے آشیانے بناتے ہیں اور بنا بنا کر اجاڑ دیتے ہیں، جب کہیں جا کر وہ عمارت فضا سے ہم رنگ ہوتی ہے، تب اس کی زمین سے مفاہمت ہوتی ہے۔ میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو مجھے سارتر کے وہ مضامین یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے اپنے سفر امریکہ کے بارے میں لکھے ہیں۔ وہ امریکہ کے شہروں کو چھاونیاں کہتے ہیں۔ یورپ کے شہروں کی طرح وہ قدامت کا احساس پیدا نہیں کرتے، نہ یورپ کی طرح عمارتوں کی طرح وہاں کی عمارتوں کے پس منظر میں تاریخی واقعات یا داستانیں منڈلاتی ہیں۔ میں سارتر کے دلائل کی کمک کے ساتھ لاہور اور کراچی کا موازنہ کرنا نہیں چاہتا۔ یوں بھی مجھے سارتر صاحب کی ریس اچھی نہیں لگتی، ان کے تو کرداروں کو چھینک بھی آتی ہے تو ان کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے، اور میں فلسفے سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا، قصہ کہانیوں اور توہمات کا مارا ہوا ہوں۔ چھینک میرے لیے فلسفہ نہیں، بدشگنی ہے۔ میں لاہور سے کراچی بھی اسی شگن اور اسی بدشگنی کے چکر میں آ گیا۔ میں شگن لے کر سفر کرنے والا اور شہر کی منڈیروں پر کبوتروں کی بیٹیں تلاش کرنے والا شہروں کا فلسفہ نہیں جانتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اہل نظر بستیاں، تازہ بستیاں کیسے آباد کرتے ہیں اور انہیں کوفہ و بغداد کیسے بنا لیتے ہیں۔ میں ایک قصبے میں پیدا ہوا جس میں گنتی کے گھر تھے، اور ان گنتی کے گھروں میں سے کچھ گھر یوں نکل گئے ہیں کہ ان میں جن رہتے تھے اور ان کے دروازوں میں زنگ آلود قفل پڑے تھے جن کی چابیاں بستی میں کسی کے پاس نہیں تھیں۔ چند درخت تھے، مگر ان درختوں سے بھی ایک درخت ہمارے لیے شجر ممنوع تھا، کیونکہ اس پر سر کٹا رہتا تھا۔ بس یہی اپنی ایک دنیا تھی۔ زنگ آلود قفل والے مکانوں کو تاریک بر اعظم جانا اور سر کٹے کے مسکن کو ایک ملک سمجھا۔ میں اجنبی، ایک قصبہ نما شہر کا باسی، اس بڑے شہر میں گلی گلی، سڑک سڑک گھومتا ہوں، کبھی اونچے مکانوں کے سائے میں، کبھی نیچی جھگیوں کے سائے کے برابر سے گزرتا ہوں، مگر کوئی ایسا مکان نظر نہیں آتا کہ اس کے دروازے میں کوئی زنگ آلود تالا پڑا ہو
اور میرے کان میں کوئی چپکے سے کہہ دے کہ جمعرات کی شام کو اس طرف سے مت گزرنا. میں چلتے چلتے کلفٹن کی طرف جا نکلا. کبوتر اور سمندر کا سنجوگ جی کو بہت بھایا، لیکن جب میں وہاں گھوما پھرا تو شک گزرا کہ یہ کبوتر نقلی ہیں. کلفٹن کے کبوتر ایک چبوترے میں سمٹے بیٹھے رہتے ہیں، وہ اڑتے نہیں ہیں. بہت ہوا تو برابر والے مندر کی نیچی چھت پہ جا بیٹھے، اور بیٹ تو شاید کرتے ہی نہیں. آج یہ کبوتر یہاں سے اڑ جائیں تو کلفٹن کی سیر کرنے والوں کو یہ گمان بھی نہیں گزرے گا کہ یہاں کبھی کبوتر بیٹھے تھے. صاحب کبوتر تو وہ ہوتے ہیں کہ خود اڑ جاتے ہیں، مگر شہر کی دیواریں ان کے نشانات بنی کھڑی رہتی ہیں، اور خالی چھتریاں ان کا پرچم بن کر لہراتی رہتی ہیں. کراچی کی نمائش بھی دیکھی. کبابوں کے بادشاہ کی دکان سے آگے نکلے تو کان میں آوازیں آنے لگیں، جو چاول دودھ میں پک جائیں ان کو کھیر کہتے ہیں، جو ہانڈی گھونٹ کر رکھ دے اسے کفگیر کہتے ہیں، جو لگ جائے گلے سے اس کو ہم ہمشیر کہتے ہیں. ہم وہاں سے نکل کر چلے قائد اعظم کے مزار کو مڑنے والی سڑک کے کنارے. ایک گڑ کی گزک والے سانچہ سجائے دیکھا ایک شخص کو. میں اسے دیکھ کر ٹھٹکا. قیام پاکستان کے بعد مجھے پہلی مرتبہ گڑ کی گزک کھانے کو ملی تھی. گزک کھاتے کھاتے میں سوچنے لگا کہ اس گزک والے نے قائد اعظم کے مزار کی ہمسائیگی میں کیا سوچ کر خانچہ سجایا ہے. مگر اس کے ساتھ ہی مجھے یہ دھڑکا ہونے لگا کہ کہیں یہ گزک والا بھی قائد اعظم کی ہمسائیگی چھوڑ کر صدر کی کسی دکان میں نہ جا بیٹھے اور پھر گڑ کی گزک بھی کاؤنٹر سے خریدنی پڑے. میرا جی چاہتا ہے کہ یہ گزک والا اسی مقام پر کھڑا رہے کہ یہ ذرہ جس جگہ ہے وہاں آفتاب ہے، اور اگر وہ اس مقام پر کھڑا گڑ کی گزک اسی طرح فروخت کرتا رہا تو میرا دل کہتا ہے کہ کراچی کے محل میں شتر مرغ کا انڈا بھی ضرور پیدا ہوگا. کراچی میں گھپلا ہو رہا ہے کہ ذرے اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں. کبوتر کلفٹن پر بیٹھتے ہیں اور چائے تشتری میں اور مٹھائی پلیٹوں میں کرسی پر بیٹھ کر کھانی پڑتی ہے. یہاں حلوائی کی دکان سے دھواں نہیں اٹھتا، اور شیرے سے لسی ہوئی کڑھائی اور میٹھے میں سنی ہوئی تھالیں بے ترتیبی سے پڑی دکھائی نہیں دیتی. یہاں مٹھائی ڈبوں میں بند خانوں میں چنی رکھی رہتی ہے اور کاؤنٹر پر کانٹے سے تول کر دی جاتی ہے. اس پر ستم یہ ہے کہ حلوائی بل کاٹتے ہیں، یعنی مٹھائی مٹھائی نہیں رہی، سویٹ ڈش بن گئی ہے. اور چاٹ کی صورت رومن اردو کی سی ہو گئی ہے، اور ہم یہ بھول گئے ہیں کہ چاٹ کا آدھا مزہ پتے کے ساتھ چلا گیا. اور مٹھائی اور دونے کا جدا ہونا گوشت کا ناخن سے جدا ہونا ہے. جہاں مٹھائی کی یہ رنگت اور چاٹ کی یہ صورت ہو، وہاں شاعری جتنی بھی بے رس ہو اور افسانہ جتنا بھی بے رنگ ہو، اس کی شکایت نہ کرنی چاہیے. میں نے مٹھائی کی بڑی دکانوں کے برابر سے گزرتے ہوئے کتنی بار سوچا ہے کہ کیوں نہ بیچ صدر میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لوں اور اس پر یہ سائن بورڈ لگاؤں کہ یہاں تازہ گلاب جامنیں ہرے دونے میں ملتی ہیں. مگر میں جسے افسانے کے چسکے نے نکما بنا دیا ہے، شاید سوچتا ہی رہ جاؤں. اور ادھر قائد اعظم کے مزار کو جانے والی سڑک کے مبارک دوراہے پر کھڑا ایک شخص گڑ کی گزک بیچ رہا ہے. اس کا گڑ کی گزک کا خانچہ خود ایک بولی ہے کہ پاکستان گڑ کی گزک ہے، یارو اسے سویٹ ڈش مت بناؤ. انتظار حسین صاحب کی ایک پرانی تحریر، شاید آپ نے نہیں سنی، گڑ کی گزک.